بچوں، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ہے محبت، تھوڑا سا ڈر اور بہت سا جادو۔ کہانی ہے دو بہنوں کی، عالیہ اور مریم کی۔ ایک خوبصورت سا گاؤں تھا دریا کے کنارے۔ وہاں ایک چھوٹا سا سفید گھر تھا جس کی کھڑکیوں پر نیلے پردے لگے تھے۔ اسی گھر میں رہتی تھی دو بہنیں، عالیہ اور مریم۔ عالیہ چھوٹی تھی، باتوں کی مشین، ہمیشہ ہنستی کھیلتی رہتی۔ مریم ذرا بڑی تھی، خاموش مگر بہت ذہین۔ دونوں کے کمرے میں ایک پوری الماری گڑیاؤں سے بھری ہوئی تھی، کوئی بولتی، کوئی گاتی، کوئی نچنے والی۔ لیکن عالیہ ہمیشہ کہتی، کاش ہمیں ایک خاص گڑیا مل جائے جو صرف ہماری ہو۔ ایک دن پرانے کھلونوں کا میلہ لگا۔ سب جگہ رنگین جھنڈیاں، مٹھائیوں کی خوشبو اور بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ عالیہ بولی، چلو مریم، دیکھتے ہیں آج کیا ملتا ہے۔ میلے میں ایک کونے میں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہ گڑیا خود اپنا مالک چنتی ہے۔ عالیہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ اماں بولی، جو اس گڑیا کو چھوتا ہے، اگر وہ نیک دل ہو تو گڑیا خود اسے چن لیتی ہے۔ عالیہ نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت پرانی گڑیا رکھی تھی۔ اس کے بال سنہری، آنکھیں نیلی، لباس آسمانی رنگ کا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ راز چھپا رہی ہو۔ جیسے ہی عالیہ نے گڑیا کو اٹھایا، ٹھنڈی سی ہوا چلی اور صندوق کے ارد گرد روشنی پھیل گئی۔ اماں بولی، ہاں ہاں، گڑیا نے تمہیں چن لیا بیٹی۔ گھر آ کر دونوں بہنیں خوشی خوشی گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ایلی۔ مریم بولی، کتنی خوبصورت ہے، جیسے زندہ ہو۔ عالیہ ہنسی، ہو بھی تو کیا، ہم اس سے دوست بنائیں گے۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ تب اچانک ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ عالیہ، مریم، دونوں بہنیں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کس نے پکارا؟ مریم نے پوچھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، بس گڑیا چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں ہلکی سی چمک رہی تھیں۔ عالیہ بولی، یہ تو بس روشنی کا کھیل ہے، ڈرنے کی بات نہیں۔ لیکن مریم کے دل میں ہلکا سا خوف بیٹھ گیا۔ اگلی صبح دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا، انگلی سے، جیسے کسی نے روشنی سے لکھا ہو۔ میرے راز کو جاننا ہے، وعدہ کرو تم ڈرو گی نہیں۔ عالیہ کے چہرے پر شرارت تھی۔ چلو دیکھتے ہیں اس گڑیا کا راز کیا ہے۔ شام کو کمرے کی بتیاں بجھا دی گئیں، صرف چاندنی اندر آ رہی تھی۔ دونوں بہنیں گڑیا کے سامنے بیٹھ گئیں۔ مریم بولی، ایلی، کیا تم زندہ ہو؟ پہلے تو خاموشی رہی، پھر ایک میٹھی مگر گہری آواز آئی، ہاں، میں کبھی ایک لڑکی تھی۔ میرا نام ایلینا تھا۔ میں لوگوں کے زخم ٹھیک کرتی تھی، پھولوں سے دوائیاں بناتی تھی۔ سب کہتے تھے میں جادو کرتی ہوں، اور انہوں نے مجھے قید کر دیا اس گڑیا۔ دونوں بہنیں دم بخود۔ مریم نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گی؟ ایلینا کی آواز نرم تھی، نہیں، میں تو بس ایک دوست چاہتی ہوں جو مجھ سے نہ ڈرے۔ عالیہ نے گڑیا کو اپنی گود میں لیا۔ ہم تم سے نہیں ڈرتے ایلی، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تب اچانک گڑیا کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلی، کمرہ چمک اٹھا، دیواریں جیسے جھلملا گئیں۔ روشنی کے بیچ ایلینا کی ہنستی ہوئی آواز آئی، اب میں آزاد ہوں۔ تم دونوں نے خوف کو محبت سے بدل دیا۔ گڑیا آہستہ آہستہ روشنی میں بدل گئی، اور وہاں ایک چھوٹا نیلا دل نما پتھر رہ گیا۔ مریم نے وہ پتھر اٹھایا۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، دوستی ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ اس دن کے بعد وہ پتھر ان دونوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ جب کبھی کوئی ڈر آتا، عالیہ اسے تھام کر کہتی، دیکھو، ایلی ہمارے ساتھ ہے، اور ہلکی سی نیلی روشنی چمک اٹھتی، جیسے کوئی نامعلوم دوست ان پر مسکرا رہا ہو۔ تو بچوں، اس دن عالیہ اور مریم نے سیکھا کہ جادو ہمیشہ کسی منتر میں نہیں ہوتا، بلکہ محبت، دوستی اور بہادری میں ہوتا ہے۔